اللہ اللہ یا ربی یا اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لیلۃ المعراج میں میں گیا تو میں نے ہر آسمان میں سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا، ہر آسمان میں نے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی پروردگار عالم یہ ابو بکر تو مجھ سے پہلے یہاں آیا ہوا ہے، یہ کہاں سے ہوا؟ اللہ کریم نے فرمایا قال لا، رب کائنات نے فرمایا ابو بکر نہیں آیا، وہ تو مکہ کی سرزمین میں ہے۔ میں نے کہا رب پھر کیا ہے؟ فرمایا ولیکن من محبتی فیہ، اللہ نے فرمایا میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں تو ابو بکر جیسے ہر آسمان میں ملائکہ اعظام کو پیدا فرمایا ہوا ہے، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ اللہ سے تو خفیہ نہیں ہے، اللہ سے تو ابو بکر بھی خفیہ نہیں ہے، لیکن رب کائنات ملائکہ اعظام کو اور کائنات کو یہ دکھا رہا ہے کہ میں جس بندے سے محبت کرتا ہوں یہ وہ بندہ ہے، آپ بھی ان کا نظارہ کرتے جاؤ۔ حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے جو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ یا موسیٰ انک بالواد المقدس طوا فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوا، آپ ایک مقدس وادی میں ہو اپنی جوتے اتار لے۔ رب کائنات نے جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو فرمایا، فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کی جو مٹی تھی اللہ کریم نے اس وادی سے بنائی تھی، اللہ کریم نے اسے وادی مقدس سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کی مٹی وہاں سے بنائی۔ حضرات مشائخ فرماتے ہیں اور روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاءت امرأۃ من الانصار، ایک خاتون آئی انصار میں سے اور ان کا شوہر کسی سفر پر گیا ہوا تھا، تو اس خاتون نے کہا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں ایک کھجور کی درخت ہوتی ہے اور کھجور کی درخت اچانک گر جاتی ہے، اور حال یہ ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ بھی سفر پر ہے، تو یا رسول اللہ میں تو ڈر گئی، اس خواب کی تعبیر آپ مجھے بتائیں کیا تعبیر؟ میں نے تو تعبیر یہ لی ہے کہ خدا نہ خواستہ میرے شوہر کو کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ وہ درخت میرا شوہر ہی ہوگا اور پھر وہ گر گیا درخت، تو مراد یہ ہے کہ شاید میرا شوہر کہیں مصیبت میں کسی تکلیف میں ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجب علیک الصبر، فرمایا تم صبر کر لو، کیا ہوگا؟ فلن تجتمعی بہ، یہ ممکن ہے کہ آپ دوبارہ اس کو دیکھ نہ پاؤ گی، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کہیں فوت ہو گیا ہوگا۔ فخرجت المرأة باکیا، وہ خاتون روتی ہوئی حضور کے بارگاہ سے رخصت ہوئی، جب دیکھا سامنے فرأت ابا بکر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں کھڑے تھے، تو کہا کیا ہوا تمہیں، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں نے ایسے خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب حضور کی بارگاہ میں پیش کی، حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی ملاقات دوبارہ نہ ہو۔ تو اس نے کہا، اس خاتون نے حضرت ابو بکر صدیق کو حضور کے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ صرف یہ بتایا میں نے خواب دیکھا اور حضور کی بارگاہ میں نے پیش کیا، حضور نے مجھے ایک تعبیر بتائی اسی لیے اب میں رو رہی ہوں، واپس جا رہی ہوں۔ فرمایا مجھے بھی خواب سناؤ، خواب سنائے، کہا میں نے ایسے خواب دیکھا کہ ایک درخت ہے میرے گھر میں، شاید وہ کھجور کی درخت ہے اور وہ اچانک گر گئی، درخت بنائی ہے کہ شاید میرے شوہر کے ساتھ میرا دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تم اور تمہارا شوہر آپ دونوں آپس جلدی ملنے والے ہو۔ بس چلی گئی خاتون، اگلے دن دیکھا وہ شوہر آ گیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب حاضر ہوا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور طویل ترین نظر فرمایا، وہ یہ حیرت کر رہے تھے کہ جبریل علیہ نبی علیہ السلام نے بھی مجھے یہ کہا تھا کہ یہ آپس میں نہیں مل سکتے ہیں، اور میرا بھی یہ تھا کہ یہ آپس میں نہیں مل سکتے، بس یہ کیسے مل گئے؟ خاتون سے پوچھا تمہارے شوہر کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے ابو بکر سے بھی خواب کی تعبیر پوچھی، ابو بکر نے فرمایا کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ آئے گا، آپ نے تعبیر کی تھی کہ وہ نہیں آئیں گے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا شوہر جو ہے آ گیا۔ حضور نے فرمایا فانتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الوحی، حضور نے انتظار کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، مجھے تو یہ بتایا گیا کہ یہ اس کی شوہر نہیں آئے گا اور آ گیا ہے۔ تو فجاءہ جبریل، جبریل علیہ السلام آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا جبریل ما ھذا، یہ کیا ہوا؟
آپ نے تو کہا ہوا تھا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی شوہر ان کو نہیں مل سکتے. فرمایا ہاں ایسے ہی تعبیر تھا، لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ میں صدیق کو کاذب نہیں بنا سکتا. جب صدیق کہے کہ یہ بات ایسے ہو تو صدیق کی نام چونکہ صدیق ہے اسی لیے اس نے کہا ملیں گے، تو رب نے فرمایا میں نے تقدیر کو تبدیل فرمایا، اب وہ شوہر آئیں گے. تو رب کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مطلب. اور ایسی ایک اور حدیث بھی موجود ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مدینہ منورہ میں وفات پایا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کا نماز جنازہ پڑھی. تو جبریل علیہ نبی علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس بندے کا جنازہ مت پڑھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک رستے میں سے جا رہے تھے ان کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، لیکن سیدنا جبریل علیہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اس بندے کا جنازہ مت پڑھائے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس پلٹ رہے تھے تو دیکھا فجاء ابو بکر. اس دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے. فقال یا نبی اللہ صلی علیہ فما علمت منہ الا خیرا. یا رسول اللہ کا یہ بندہ جو فوت ہوا ہے یہ سب سے بہترین اور نیک بندہ تھا، آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں. فنزل جبریل علیہ نبی علیہ السلام. اب جبریل علیہ نبی علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے. فرمایا فقال یا محمد صلی علیہ. فرمایا اے اللہ کے حبیب اب اس بندے کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں. پہلے تو منع کر رہے تھے، اب کیسے پڑھاؤں؟ فرمایا فإن شہادت ابی بکر مقدمۃ علی شہادتی. فرمایا میری گواہی سے ابو بکر کی گواہی بہتر ہے. ابو بکر نے کہا کہ یہ بندہ خیر ہے، نیک ہے، بہتر ہے. فرمایا میں نے تو یہ گواہی دی کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے تو آپ نماز جنازہ مت پڑھائیں، لیکن میری گواہی سے ابو بکر کی گواہی افضل ہے. یا رسول اللہ ان کا نماز جنازہ آپ پڑھائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ مبارک روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ الاسراء میں، شب قدر میں، لیلۃ الاسراء میں حضور فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو میں نے وہاں پر ایک قسم کی حور کو دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اسے من الورد گلاب کی پھول سے، پنکھڑی جو ہوتی ہے گلاب کی، اللہ کریم نے اس سے بنایا ہوا تھا. اور ان کا نام بھی اللہ رب العزت نے، ان حوروں کا نام بھی اللہ رب العزت نے الوردیات، پھولوں والی حور، اللہ کریم نے ان کا نام بھی رکھا ہوا تھا. حضور فرماتا ہے لا يتزوج منهن الا نبی او صدیق او شہید. آپ فرماتے ہیں کہ وہ حور عین، وہ جو حور ہوتی ہے جو اللہ کریم نے ایک گلاب کے پھول سے بنائے ہوئے، ان کے ساتھ نکاح کوئی اور نہیں کر سکتے، یا نبی ہوگا یا صدیق ہوگا یا شہید ہوگا. اور فرماتے ہیں رب کائنات نے ابو بکر کو مخاطب کر کے فرمایا ابو بکر آپ کو پتہ ہے رب کائنات نے ان حوروں میں سے آپ کو 400 حوریں عطا فرمائے. انبیاء کو ایک ملے گا ان حوروں میں سے، نبیوں کو ایک وہ حور ملے گی، شہید کو ایک حور ملے گی، صدیق کو ایک حور ملے گی، لیکن ابو بکر رب نے ان میں سے 400 حوریں تیرے نام کر دی ہے، وہ تمہارے نام ہوگا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جو دو اکٹھی چیزوں کو اگر وہ صدقہ کر لیتا ہے تو اللہ ان کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک بندے نے صرف قمیض خیرات کی تو ان کی تو بھی فضیلت ہے، لیکن اگر وہ ان کے ساتھ پوری کی پوری انسانی باڈی کی ضروریات کو، قمیض، پھر شلوار، پھر ویسٹ کٹ، دستار اور چادر، یہ سارے اگر خیرات کر لیں گے تو اللہ کریم ان کو، ملائکہ اعظام اس بندے کو ریاحین کا نام دیتے ہیں. اللہ کریم اس چیز کو بڑا پسند فرماتے ہیں کہ آپ 2 چیزیں صدقہ کر لیں. ایک تو ہے تو گویا اگر ایک بندہ 1 روپیہ دے تو اس سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ وہ 2 دے دے. بندہ اب دیکھیں نا، ہم جوتے 2 پہنتے ہیں لیکن 1 جوتا بھی دیا تو وہ بھی صدقہ ہے، خیرات ہے، لیکن اگر ڈبل دیں گے، 2 جوتے دیں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بہتر ہوگا. اور فرماتے ہیں جو 2 چیزیں صدقہ کر لیتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں فی سبیل اللہ
تو قیامت والے دن اسے جنت کی دروازے سے پکارا جائے گا، او فلاں دروازے سے اندر آ جا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی یہاں پر موجود تھے، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر تو فقیر ہے، ابو بکر کے پاس تو 2 چیزیں نہیں ہے، تو یا رسول اللہ یہ کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جب سے رب کائنات نے یہ بیان فرمایا کہ جو 2 چیزیں دے تو حور جنت کے حور اسے دروازے سے بلاتے ہیں، فرماتے ہیں جب سے اللہ نے یہ حکم پیدا فرمایا ہوا ہے، جب سے اللہ نے یہ حکم فرمایا ہوا ہے اس وقت سے اللہ کریم نے آپ کا نام ان لوگوں میں شامل رکھا ہوا ہے جو اس جنت کے دروازے سے داخل ہوتے جائیں گے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک فرماتے ہوتے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو اسے جنت کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اسے نمازیوں کو ایک جنت کے ایک دروازے سے بلایا جائیں گے، صدقہ کرنے والوں کو ایک اور دروازے سے بلایا جائے گا جنت کے لیے، جہاد کرنے والوں کو ایک اور دروازے سے بلایا جائے گا، اسی طرح روزہ رکھنے والوں کو ایک اور دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو پھر جات کے حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا، ابو بکر نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی دروازے کون سی دروازے سے مجھے پکارا جائے گا، مجھے کون سے دروازے سے بلائے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو جنت کی تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، نماز والے دروازے سے بھی، روزے والے دروازے سے بھی، صدقات والے دروازے سے بھی، شہداء والے دروازے سے بھی، صالحین والے دروازے سے، جنت کے جتنے دروازے ہیں اور ہر ایک دروازہ یہ تقاضا کرتا جائے گا کہ ابو بکر میرے ذریعے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو لہٰذا اللہ کریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو وہ مناقب اور اوصاف، میرے خیال میں اگر ایک بندہ جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے مناقب اور اوصاف بیان کرتے ہیں اور ان کے لیے پھر ویسے ہی علمیت کی ضرورت ہوتی ہے، تو چونکہ حضور کے بعد سب سے بہترین بشر سیدنا ابو بکر صدیق ہے تو ان کے لیے بھی وہی علم چاہیے، وہی مقام چاہیے۔ امام ربانی مجرد افسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی پہچانتا ہے اور طبیب کو طبیب ہی پہچانتا ہے، عالم کو عالم ہی پہچان جاتا ہے۔ میں خود ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر نے اگر مجھے کہہ دیا کوئی فارمولہ بتایا نا کسی ڈاکٹری کا تو میں کہتا ہوں مجھے کیا پتا۔ اب میں بھی اگر ڈاکٹر ہوں تو مجھے اس ڈاکٹر کی لیول کا بھی پتا ہوگا کہ یہ MBBS ہے، اس نے PhD کی بھی ہے، اس نے کہاں سے پڑھا ہوا ہے۔ میں جس لیول میں ہوتا ہوں، جو ہم صنف ہوتے ہیں، جو وہ لوگ جو ہم فیلڈ ہوتے ہیں، ایک فیلڈ کے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے پہچان جاتے ہیں۔ تو اب صدیق اکبر کی پہچان کے لیے ہمیں صدیقیت کے مقام میں جانا ہوگا، تب جا کے ہم صدیق اکبر کو پہچان جائیں گے۔ اور رب کائنات نے یہ سعادت تھوڑی نہیں ہے، یہ کوئی کم سعادت نہیں ہے کہ اللہ کریم نے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی تمام سالکین کی سرخیل سیدنا صدیق اکبر کو بنایا ہوا ہے، اور ہمارا قائد اور ہمارا رہبر اور ہمارا رہنما سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے کہ اگر ان سے محبت کرنے والے ہو تو رب کائنات اسے جنت عدن میں داخل فرما دیتا ہے۔ وہ ہستی ہمارا قائد ہے، ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کہ وہ سرخیل ہے، وہ رہبر ہے کہ جو یہ کام جو ہمارے سلسلے کا ہو رہا ہے الحمدللہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت مطہرہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سینے انور میں جو کچھ تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینے میں منتقل فرمایا، اور آپ کی سینے اطہر سے سینہ بسینہ ہوتا ہوا الحمدللہ وہی انوار و فیوزات و تجلیات اللہ کریم نے اس زمانے میں حضور سیدی مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی طفیل ہم سب کی سینوں میں عطا فرمائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت امام ربانی مجرد افسانی رحمۃ اللہ تعالی ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ اگر قافلے تک نہیں پہنچ پائے نا، اگر آپ قافلے تک نہیں پہنچ پائے، آپ نے قافلے کو دیکھا ہی نہیں، تو فرماتے ہیں ان کی اونٹوں کے گلے میں لٹکتے ہوئے گھنٹی کی آواز بھی ہمیں سرور دے دیتا ہے۔ بس ہم نے یہ سن تو لیا نا کہ قافلہ جا رہا ہے، بس گھنٹی کی آواز سے ہم، آپ لوگوں نے شاید کبھی صحرا میں نہیں دیکھا ہوگا، جب آپ صحرا میں جاؤ گے تو وہ اونٹ کی گھنٹی جو ہوتی ہے نا وہ بہت دور تک ان کی آواز پہنچ جاتی ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ قافلہ ہے۔ فرماتے ہیں اگر ہم نے اس قافلے کو دیکھا بھی نہیں ہے لیکن کم از کم گھنٹی کی آواز ہم نے سن لی ہے، فرمایا ہمارے لیے یہ بھی کافی ہے۔ تو ہمارے لیے بھی کافی ہے کہ ہم الحمدللہ حضور
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے چاہے ہم لاکھوں مرتبے بعد ہے لیکن فیضان تو صدیق اکبر کا ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے. اللہ اس فیضان میں مزید اضافہ فرمائے. رب کائنات ہمیں صدیق اکبر کے محبین میں سے پیدا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ